اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ 29ویں پارے سورہ المرسلات کی یہ پہلے رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 41 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ مرسلات ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع 50 آیاتیں 180 کلمات 816 حروف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب کے ساتھ مینا کے ایک غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات پڑھنا شروع فرمایا جو آپ پہ نازل ہو رہا تھا۔ اس دورانیے میں ہم نے دیکھا کہ ایک سانپ نکل آیا۔ جب ہم اس کے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ بھاگ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس کے برائی سے بچا لیا اور اس کو تمہارے برائی سے بچا لیا۔ یہ غار مینا میں غار والمرسلات کے نام سے اب بھی مشہور ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے اور مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے وہ قیامت اور آخرت کا اثبات ہے اور ان نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے جو ان حقائق کے انکار اور اقرار سے آخرکار برآمد ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی آیاتوں میں ہواؤں کے انتظام کو اس حقیقت پر گواہ قرار دیا ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ ضرور واقع ہو کے رہے گی، اور یہ جس قادر مطلق نے زمین پہ حیرت انگیز انتظامات قائم فرمائے ہیں اس کی قدرت قیامت برپا کرنے سے عاجز نہیں ہو سکتی، اور جو صریح حکمت اس انتظام میں کار فرما نظر آ رہی ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ آخرت ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ حکیم کا کوئی فعل عبث اور بے مقصد نہیں ہو سکتا، اور آخرت نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سارا کارخانہ ہستی سراسر فضول ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اہل مکہ بار بار کہا کرتے تھے کہ جس قیامت سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو اسے لا کر دکھاؤ، تب ہم اسے مان لیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے ہی رکوع میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے کہ جب کوئی مسخرہ اسے دکھانے کا مطالبہ کریں اسی وقت وہ فوراً دکھا دیا جائے۔ وہ تو تمام نوع انسانی اور اس کے تمام افراد کے مقدمے کے فیصلے کا دن ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اسی وقت پر وہ آئے گا، اور جب آئے گا تو ایسے ہولناک شکل میں آئے گا کہ آج جو لوگ مذاق کے طور پہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں اس وقت ان کے حواس باختہ ہو چکے ہوں گے۔ اس وقت انہی رسولوں کے شہادت پر ان کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا جن کی دی ہوئی خبر کو یہ منکرین آج بڑے بے باکی کے ساتھ جھٹلا رہے ہیں۔ پھر انہیں خود پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس طرح خود اپنے ہاتھوں پر اپنے تباہی کا سامان کر بھیجا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والمرسلات عرفا،
دل کو خوش کرنے والی چلنے والے ہواؤں کی قسم، یعنی ایسے ہوائیں کہ جو آہستہ آہستہ چلتی ہے، جن کے چلنے سے انسان خوش ہوتا ہے، انسان کے دل میں فرحت پیدا ہوتا ہے، جو کسی نقصان کے باعث نہ ہو۔ والعاصفات عصفا، پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہے زور کے ساتھ، یعنی تند ہواؤں کی قسم۔ والناشرات نشرا، پھر ابارنے والیوں کی قسم جو اٹھا کر لاتی ہے، یعنی بادلوں کو۔ فالفارقات فرقا، پھر پھاڑنے والیوں کی قسم بانٹ کر کہ جو بادلوں کو اٹھانے کے بعد مختلف حصوں میں تقسیم کر لیتی ہے۔ فالملقیات ذکرن، پس قسم ہے ان فرشتوں کی جو اتار لائے ہیں اللہ کی طرف سے خیر خواہانہ نصیحت، یعنی وحی کو، عذراً لوگوں کے الزام اتارنے کے لیے، اور نذراً یا پھر لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے، تاکہ لوگ قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ بھئی ہمیں تو آخرت کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے وہ اعمال کیے جو ہمارے آخرت کے لیے نقصان کے باعث بن گئے۔ اللہ نے ان کے اس الزام اتارنے کے لیے یہ خیر خواہانہ نصیحت نازل کی، جس خیر خواہانہ نصیحت میں ان پر وہ سارے حقائق منکشف کر دیے گئے ہیں کہ جس کا نتیجہ ان کے حق میں آگے جا کر کے اچھا نہیں نکلے گا، اور ان کو ڈرایا گیا ہے ان برے اعمال کے انجام بد سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اور اب اگلی آیت میں جواب قسم ہے کہ انما توعدون لواقع، بے شک جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کے رہے گا، یعنی قیامت۔ اور جب وہ قیامت برپا ہوگا، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب سارے ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا، یعنی عالم بالا کا وہ بندہ ہوا نظام جس کی بدولت ہر ستارہ اور سیارہ اپنے مدار پر قائم ہے، اور جس کی بدولت کائنات کے ہر چیز اپنے اپنے حد میں رکی ہوئی ہے، تھول ڈالا جائے گا، اور اس کے سارے بندشیں کھول دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، یعنی روئی کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائیں گے، جسے کہ سورہ زلزال 30 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو اس مقررہ وقت پر حاضر کیا جائے گا۔ مقررہ وقت سے مراد قیامت کا دن ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، تو اس وقت اس زمانے کے لوگوں نے اللہ کے ان احکامات پر کس رویے کا اظہار کیا؟ پیغمبر اسی مقصد کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ، کس دن کس چیز کے لیے اس دن کے آنے میں دیر ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور اے پوچھنے والے تجھے کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دن کے آنے کی خبر کو جھوٹ سمجھا اور دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے کہ کبھی وہ وقت نہیں آنا جب انہیں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے ہلاکت میں نہیں ڈالا پہلوں کو، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ان کے پیچھے بھیجے ہوئے پچھلوں کو، كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، یعنی یہ ہمارا مستقل قانون ہے
کہ آخرت کے انکار کرنے والے اپنے انجام بد سے ہمکنار کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے بعد اوروں کو امتحان کے طور پہ ان کا قائم مقام کھڑا کر دیا جاتا ہے. پھر ان کے رویے اور اعمال کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کے باتوں اور اللہ کے احکامات کے بارے میں کیا کچھ طریقہ اپناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ